روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور قلب و ذہن کو روشن کرنے کے لیے علماء اکرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج علماء اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہیں، ان میں آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں جناب علامہ لیاقت اظہری صاحب اور علامہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ آج کا موضوع ایمان باللہ، اللہ پاک پر ایمان۔ کائنات کے نظام پر اگر نظر ڈالی جائے، بہت نظر ڈالی جائے، تو یقین پختہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، واحد ذات۔ نظام کا تسلسل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ واحد ذات اس نظام کو چلا رہی ہے، کہ جس نے ایک تسلسل کائنات میں رکھا ہوا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی حی القیوم ہے، اور وہی قادر کل شیء ہے۔ وہ ذات مقدس میرا آپ کا ساری کائنات کا رب ہے، اللہ پاک سبحانہ وتعالی عز و جل۔ کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے، تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک کی صفات کے حوالے سے ایمان باللہ کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا میرے ساتھ علامہ لیاقت اظہری صاحب موجود ہیں اور علامہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ جو علماء اکرام سے گفتگو ہوگی اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں صاحب علم ہونے کے ساتھ صاحب عمل بھی بنا دے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے۔ میں نے کہا میرے ساتھ علامہ لیاقت اظہری اور علامہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کی صفات تو بے تحاشا ہیں، بہت ہیں۔ الجبار، القہار، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس کے جو معنی سمجھتا ہوں عوامی طور پہ، عمومی طور پہ، کیا وہی ہیں یا اس کے مظاہر کچھ اور ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارید اللہ ود الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ قبلہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نام ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اور جو آیت کریمہ پڑھی اس میں بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمان بھی نام ہے، لفظ اللہ بھی نام ہے اس کا، اور کچھ نام اس کے صفاتی ہیں اور کچھ اس کے ذاتی نام ہیں۔ ذاتی ناموں میں سے ایک لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، بالکل۔ باقی نام جو ہے وہ صفاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام کے اندر برکت ہے، ہر نام کے اندر رحمت ہے۔ لفظ الجبار اور القہار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات بابرکات ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے، کریم ہے، اور وسعت رحمتی علی کل شیء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پر کوئی ظلم و جبر نہیں فرماتا ہے۔ صحیح۔ جو ہمارے ہاں عمومی طور پر عوام الناس کے اندر ایک جبار کے معنی ہیں کہ یہ بڑا جابر ہے اور یہ بڑا قاہر ہے، اس معنی کے نہیں ہے۔ قاہر وہو القاہر فوق عبادہ، اے وہو الغالب فوق عبادہ، کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، ٹھیک۔ جو وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کا ہم پر غلبہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ فلا یظلم الناس شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بالکل صحیح۔ اس کی جو رحمان صفت ہے، رحیم صفت ہے، اس کی جو پالن ہار کی صفت ہے، ان صفات کو سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی جو جبار کا معنی ہے فرمایا وما انت علیہم بجبار، کسی بھی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے انسان کے سامنے دو راہیں رکھی کہ یہ راستہ شکر گزاری کا ہے، فرما برداری کا، اور یہ راستہ نافرمانی کا اور ناشکری کا۔ صحیح۔ اور بندوں کو، قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ایک فنی عالم دین ہیں، میں ایک محتاط جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ بندوں کو اللہ نے ایک حدود و قیود میں اللہ نے اختیارات دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پیدا کیا، اس نے کرم کیا، اس نے مہربانی فرمائی، اپنی مخلوق کے اندر انسان کو سب سے بہترین بنایا، سب سے بہترین اپنی مخلوق کے اندر رب کائنات نے پیدا فرمایا۔ اشکار صاحب فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، اپنے رب کے کرم کو اور اس کی کریمی کو تو ذرا دیکھ لے کہ اس نے تجھ پر کیسی مہربانی فرمائی۔ اللہ کی ساری انسانیت کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم پر پیدا کیا، عقل عطا فرمائی، ادراک عطا فرمایا، قوت گویائی عطا فرمائی۔ پھر بھی اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کے سارے راستوں کو چھوڑ جاتا ہے تو تب جا کر اس کی قہاریت و جباریت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مطلب ہم یہ سمجھیں ایک قاری کی حیثیت سے، ایک سامع کی حیثیت سے، کہ قہاری اور جباری جب اللہ پاک صفت اپنی ظاہر کرتا ہے اس بندے پہ جو اللہ پاک کے بتائے راستے سے ہٹے۔ ہمارے ہاں جو آپ نے فرمایا نا کیا عمومی معنی ہے، جی۔ ہمارے ہاں تو یہ جو قہار اور یہ جو جابر اور قہر ہے، یہ ہر یعنی طاقتور آدمی کو اور وہ آدمی جو کسی پر جبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر تو بطور علامہ مطلب عیوب کے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کسی نام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بے شک کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ مالک و مولا کی صفتیں اس وقت متوجہ ہوتی ہیں کہ جب بندہ اللہ کی حدود و قیود کو پھلانگ کر، اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں اشکار صاحب کہ یہ بھی حقیقت میں اللہ کا ہم پر کرم ہی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ اگر ہمیں پکڑے نہ، وہ ہمیں روکے نہ، یعنی جیسے کوئی بچہ جا رہا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو پکڑتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ ظالم نہیں۔ تو ماں باپ کی شفقت پر ہمیں ایمان ہے، تو ماں کی شفقت کیا ہے، باپ کی شفقت کیا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور کریم ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جبار کا معنی مطلق نہیں ہے جو عوام الناس کے اندر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے۔ اس کی صفت جباریت اور اس کی صفت قہاریت اس وقت متوجہ ہوتی ہے کہ جب بندے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ قہار کا میں نے عرض کیا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ اے وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَعَلَىٰ عِبَادِهِ، فرمایا وہ اپنے بندوں پر وہ زبردست ہے اور غلبے والا ہے۔ بالکل یعنی کوئی بھی بندہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے اختیارات سے کبھی باہر جا سکتا ہے، فرمایا کبھی بھی باہر نہیں جا سکتا، زمین میں ہو، آسمانوں میں چلا جائے، بلکہ آسمانوں سے بھی آگے چلا جائے کسی دنیا کے اندر، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم کہیں بھی چلے جاؤ اس کی سلطنت سے، اس کی بادشاہت سے، اس کے غلبے سے اور اس کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب تھوڑا سا ایک ضمنی سا طالب علم کی حیثیت سے آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے صفات اپنی قہار جبار بھی بتائی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ بائیں ہاتھ والے اعمال، دائیں ہاتھ والے اعمال، عذاب بھی، واجدیں بھی بتائی گئی ہیں۔ لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنے مشرک بندوں کے سوا جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، یعنی یہ رحمت کا ایک اشارہ دیا ہے۔ نہیں، رحمت کے 100 اشارے ہیں۔ ہاں میں نے پہلے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وسعت رحمتی علی کل شیء، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، کیا بات، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں پر مہربان ہی مہربان ہے، وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ بندے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کے پھر رب تبارک و تعالیٰ کی قہاریت اور جباریت متوجہ ہوتی ہے۔ تو بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہربان اور رحیم ہونا ہے۔ ایک میں جملہ کہوں گا، دیکھیں اللہ کی اسی سے ملتا جلتی ایک صفت ہے المتکبر۔ بظاہر متکبر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں بڑا شخص متکبر ہے، عیب ہے، یہ مخلوق کے لیے تو عیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سب کا خالق و مالک ہے، شان ہے اس کی شان ہے۔ فرمایا الکبریاء ازاری والعظمت الکبریاء ردائی، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، فرمایا کہ یہ میرا لباس ہے،
یہ تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو زیبا ہے، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، بندہ متکبر نہیں ہو سکتا. المتکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ماشاءاللہ. تو یہ معنی کے اندر، بندوں کے معنی کے اندر اور رب تبارک و تعالیٰ ہمارے جو معاشرے کے اندر ہے اس میں بہت فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اسی کو سب کچھ زیبا ہے. ناظرین، یہ سوال جو میں نے علامہ صاحب سے کیا تھا اسی لیے کیا تھا کہ بہت سے لوگ مجھے بھی ملتے ہیں کہ ہم تو اب گناہوں کے ایسے دلدل میں پھنس چکے ہیں، اب کیا بنے گا، شرابی، زانی، جواری، حرام خور، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جو رب نے کہا ہے کہ ہم صرف مشرک کو معاف نہیں کریں گے اور جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. ڈسکریشن اپنے پاس رکھیے، اختیار اپنے پاس رکھا ہے. ہم بندے ہیں، خطا کار ہیں، توبہ کریں اور اللہ کی رحمت سے پر امید ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کی میری جان پہچانی شخصیت ہیں، جناب علامہ اسماعیل نورانی صاحب. اسماعیل نورانی صاحب سے میں یہ چاہوں گا پوچھنا، القدوس بڑی خوبصورت ایک صفتی نام. القدوس، سارے نام خوبصورت، سبحان اللہ، سبحان اللہ. القدوس، پھر تقدیس کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ہم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ماشاءاللہ آج شب جمعۃ المبارک میں ایک تو یہ پہلے ہی سعادت ہے شب جمعہ، اور پھر علامہ صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ آج پروگرام کرنے کا میری بھی شرف خوش بھی مل رہا قسمتی کہ آپ دونوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. ہے. جی الحمدللہ. اور حضرت چونکہ کل ہی ماشاءاللہ ایک مفصل دورہ فرما کر اپنے تبلیغ و ارشاد کے بعد تشریف لائے ہیں، تو آج آتے ہی پہلا موقع میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مل رہا ہے حضرت کے ساتھ پروگرام کرنے کا. اور موضوع بھی ماشاءاللہ پھر حسین سے حسین تر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے بارے میں. اور قبلہ نے بہت جامع انداز میں ایک تمہیدی اور ایک بنیاد فراہم کر دی، اصولی انداز میں، کہ اللہ کی صفات میں کتنی جامعیت ہے، اور پھر قرآن کی آیات کے جن حوالوں کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے. آپ نے القدوس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ میں سے ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے ہر قسم کی تشبیہ اور تمثیل کی نفی فرمائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑی زبردست خوبصورتی ہے کہ بعض نام ایسے ہیں کہ جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. مثلا الموجود ایک نام ہے تو وہ وجود پہ دلالت کر رہا ہے. بعض نام ایسے ہیں کہ جو اس وجود کے بعد پھر اس کے واحد ہونے پہ دلالت کرتا ہے. الاحد، الواحد، الفرد، یہ اس طرح کے جو اسماء مبارکہ ہیں وہ اس کی گویا ایک صفت ہے، یہ وحدانیت، تو اس پہ دلالت کر رہا ہے. گویا پہلے ذات کے وجود کی بات اسماء مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے، پھر صفت وحدانیت پتہ چل رہی ہے، پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے. میں انٹرپٹ کروں گا، بہت معذرت خواہ، اتنی خوبصورت صفات ہیں اور اس میں سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. ہم سے تقاضا ہے ایک بریک کا، ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد. پروگرام روشنی میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ایمان باللہ. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ لیاقت اظہری صاحب اور علامہ اسماعیل نورانی صاحب. گفتگو بڑی خوبصورت چل رہی ہے، اللہ پاک کی صفات کے حوالے سے چل رہی ہے. وقفے سے پہلے مفتی اسماعیل نورانی صاحب گفتگو فرما رہے تھے القدوس کی صفت کے حوالے سے. میں چاہوں گا ہم وہیں سے سلسلہ جوڑیں. جی وہ صاحب کیا فرمائیں؟ جی تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء مبارکہ میں ایک بہت بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں مختلف جہتیں ہمیں نظر آتی ہیں. بعض اسماء مبارکہ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں اور اس کے وجود کا اس میں اظہار ہمیں نظر آتا ہے. صحیح. بعض اسماء مبارکہ وہ ہیں کہ جن میں اس کی فردیت، احدیت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا، توحید کا اظہار ہے اس میں. صحیح. پھر بعض اسماء مبارکہ وہ ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کا ذکر ہے کہ وہ صانع ہے، خالق ہے، مالک ہے، الحی ہے، المحیی ہے، الممیت ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں، الرزاق تو رزق اس کے ہاتھ، الرؤوف تو رافت و رحمت اس کے ہاتھ. یہ اس کے افعال ہیں. پھر بعض اسماء مبارکہ وہ ہیں کہ جن میں پھر نفی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ان فلاں 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 چیزوں سے پاک ہے. یعنی ان چیزوں کی نفی کرنا بندوں کو سکھایا گیا ہے کہ تم ان کائنات کو دیکھ کر کبھی اللہ کو قیاس نہ کر لینا اپنے معاملات پر، اپنے اعمال پر یا اپنے لوگوں پر. اس کا معاملہ بہت وراء الورا ہے. تو یہ بعض اسماء گویا کہ نفی پہ دلالت کر رہے ہیں. تو اس طرح سے بڑی زبردست ویریشن ہے اسماء مبارکہ. آپ نے جو سوال کیا لفظ القدوس کے بارے میں، یہ انہی آخری جو قسم میں نے عرض کی نفی تشبیہ، یہ ان میں سے ہے کہ ان اسماء میں ایک سبوہن بھی ہے، سبوہن قدوسن جو ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح السلام جو ہم پڑھتے ہیں. قرآن میں تو السلام اور القدوس کو ایک ساتھ ذکر کیا، واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام. تو القدوس اور السلام جو ہے یہ ان اسماء مبارکہ میں سے ہے کہ جو نفی تشبیہ پر دلالت کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم تشبیہ کسی چیز سے نہیں دے سکتے
کسی چیز کی مثل نہیں قرار دے سکتے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں. وہ مثلیت سے، تمثیل سے، تشبیہ سے پاک ہے. اسی لیے پھر اس کی تشریح میں علماء نے وہ چیزیں گنوائی سمجھانے کے لیے کہ کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. گویا قدوس کا بنیادی معنی ہے کہ وہ پاکیزہ ہے، اور یہ گویا اس کے پاکیزگی کو بیان کرنا یہ بھی بندوں کے لیے ایک بہترین عبادت ہے. فرشتوں کی تسبیح ہے نا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. فرشتوں نے خود کہا جب حضرت آدم کی تخلیق کا وقت آیا تو انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس. یہ نقدس ہے نا، اس کی قدوسیت بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا. تو نسبح ونقدس یہ پاکیزگی کا انداز ہے. علماء نے جن چیزوں سے پاکیزگی کو بیان کیا ان میں انہوں نے کہا کہ قدوس عن شریکہ، سب سے پہلے کہ وہ پاک ہے اپنے شریک سے. وعن نظیرہ، اپنے نظیر و مثیل سے پاک ہے، وہ شبیہ سے پاک. وعن ولدہ، وعن الاولاد، بس مطلق اولاد سے پاک ہے وہ، بالکل ٹھیک ہے. وعن تحدیدہ، حد بندی سے پاک ہے. کوئی جہت کوئی بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت کو اسی لیے منع کیا نا کہ وہ یہ کہنا کہ اللہ فلاں جگہ ہے، معاذ اللہ کوئی جگہ میں کوئی زمانے میں مقید کرنا. عن زمان وعن مکان وعن التحدید، ان چیزوں سے پاک ہے. تو گویا نہیں وہ تمام صفتیں اوصاف جو بندوں کی عوارض ہیں، بندوں کی صفتیں کہلاتی ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. تو اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ بے مثال ہے، اور اس کو پانے کے لیے، اس کو اس تک پہنچنے کے لیے ہم اس کی صفات کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ تفکروا لا تفکروا فی اللہ، تفکروا فی خلق اللہ. اللہ کے بارے میں نہ سوچو، اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچو، کیونکہ وہ پاک ہے نا، قدوس ہے وہ. تو اس کے بارے میں سوچ کر کوئی ہمیں نتیجہ نہیں مل پائے گا. لہٰذا اللہ کی قدرت میں ہم غور کر سکتے ہیں، اس کی انوار و تجلیات میں، اس کے افعال میں، اس کی صفات میں، لیکن براہ راست خود اس کی ذات میں تو انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے گا. صفات سے جو پہنچتا ہے وہ پھر قریب ہوتا چلا جاتا ہے. ان فی کل شیء، ایک شاعر نے عربی میں کہا کہ ان فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز میں اس کی ایک نشانی اس نے چھپا دی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ پاک ہے. تو نشانیوں میں غور کریں کیونکہ وہ پاک ہے تمام چیزوں سے. تو یہ قدوسیت کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. اور آخری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسماء کے ذریعے جو اس کے نام ہیں ان کے ذریعے ہماری تربیت بھی فرماتا ہے. لہذا جب وہ پاک ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. ہمیں بھی باوضو رہنے کی کوشش کریں، اچھے اعمال کریں، نماز پڑھیں، نفس کو دل کو پاک رکھیں، زبان کو برائیوں سے پاک رکھیں. تو یہ سمجھ لیں کہ جب ہم پاکیزہ ہم رہنے لگیں گے لفظ قدوس کا فیض ہماری طرف متوجہ ہونے لگ جائے گا. یہ علماء نے ایک طریقہ بتایا، اسماء مبارکہ کا اگر فیض اٹھانا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس میں چھپا ہوا پیغام ہے، جو اس میں معنویت ہے، ہم بھی اپنے اپنے بشری استطاعت کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اپنانے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ. علامہ صاحب، التواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اللہ پاک کو تواب بہت پسند ہے، اور لفظی طور پہ یہ خالق مخلوق دونوں مشترک بھی ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ تواب جو ہے یہ توبہ سے بنا ہے، اور توبہ کی صفت ایک آتی ہے تائب، اور اس کا مبالغہ ہے تواب. جیسے غفار مبالغہ ہے، اسی طرح تواب اس میں مبالغہ ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ مشترک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کی طرف. اس کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور بندوں کی طرف جب نسبت وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول و منظور فرماتا ہے. غافر الذنب وقابل التوب، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ، جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور بندوں کی طرف ہو تو بندوں کا اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لانا، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنا. تو یہ بہت خوبصورت قسم کی صفت ہے. ایک آیت کریمہ کے اندر دونوں کے بیان فرمایا انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ بندے جب گناہ کر لیتے ہیں، کو معصیت کرتے ہیں، وہ رجوع لاتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور کرم فرماتا ہے. اب اس کے اندر یہ دیکھیے کہ ایک ہی آیت کے اندر ایک بندوں کی طرف نسبت ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان پر رجوع فرماتا ہے، ان کی توبہ کو قبول و منظور فرماتا ہے. تو یہ تواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے قرآن مجید کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے.
اور یہ آپ یہ سمجھے کہ بندے اور اللہ کے درمیان، جیسے کہ آپ نے پہلے سوال کے اندر بھی ذکر کیا کہ ان اللہ لا یغفر الذنوب ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے سوائے شرک کے. جی اچھا، شرک بھی معاف فرما دیتا ہے جب بندہ زندگی کے اندر اس شرک سے بھی توبہ کر دے. زندگی کے اندر مثال کے طور پر بہت سارے کفار تھے، مشرک تھے، انہوں نے توبہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آگے، تو وہ شرک بھی معاف ہو گیا. صحیح. لیکن انسان اسی شرک کو لے کر چلا گیا اور مر گیا صاحب، تو پھر اس کا اور مغفرت کا پھر کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا. تو ہاں، زندگی کے اندر رہتے ہوئے موت سے پہلے اس نے شرک سے، کفر سے، کسی بھی چیز سے توبہ کی. جب تک فرمایا کہ جسم اور روح کے درمیان رشتہ موجود ہے، اس کی رمق حیات موجود ہے. وہ شیطان لعین نے اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا چیلنج کر دیا کہ خدایا، جیسے مصعب ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی تخلیق، فرشتوں کا تسبیح کرنا، اور سب سے کہا کہ سجدہ کرو. شیطان لعین نے سجدہ نہیں کیا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم. تو اس نے چیلنج کر دیا، کہنے لگا تو نے مجھے نکال دیا لیکن میں اکیلا نہیں جاؤں گا جہنم کے اندر. لاقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن یمینہم. فرمایا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو تیری طرف جانے نہیں دوں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. تیرے اکثر بندوں کو میں تیرا شکر گزار نہیں ہونے دوں گا. رب کائنات نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو بیٹھ جا، تو نے جو کرنا ہے تو وہ کر. میرے جو مخلص اور مخلص بندے ہوں گے، الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا کہ وہ تیری باتوں کے اندر کبھی نہیں آئیں گے. اصل جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جب تک ان کے جسم کے اندر روح موجود ہے، رمق حیات موجود ہے، تو ان کو گمراہ کرتا رہے گا، مجھ سے دور کرتا رہے گا. فرمایا میں ان کی توبہ، جتنی بار وہ توبہ کریں گے میں ان کی توبہ کو قبول فرماؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اللہ کا بندوں پر اتنا کرم اور اتنا فضل ہے رب تبارک و تعالیٰ کا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الندامۃ التوبۃ هو الندیم. فرمایا توبہ کیا ہے؟ فرمایا توبہ کا جو رکن اعظم ہے وہ ہے ندامت. بندے کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی، آئندہ کے لیے بندے نے ارادہ کر لیا کہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بتقاضۂ بشریت ہو گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تواب ہونا، یعنی صفت تواب مبارکے کے ساتھ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے بندے کے رجوع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے. داور صاحب، ہمارے اپنا بچے ہوں، اولاد ہو، ہماری ایک دفعہ معاف کرتے ہیں، دوسری دفعہ معاف کرتے ہیں، تیسری مرتبہ ہم بھی ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے نا بہت معافی مانگ لی ہے اور بہت کر لی ہے، ابھی بس کر دو، مہربانی کر دو. لیکن اس کا کرم دیکھیں کہ ہم اپنے دن کی خالی گنتی گنیں کہ صبح سے شام تک ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں. لیکن جب سچے دل سے اس کی بارگاہ کے اندر رجوع لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو وہ مالک و مولا، ماں باپ سے بڑھ کر بھی مہربانی فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اور کیسا معاف کرتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. فرمایا اس توبہ کی برکت سے تمہارے سارا وہ صاف ہو گیا جو کچھ گناہ کیا ہوا. اچھا، دوسرے مقام پر تو فرمایا کہ بلکہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. حسنات سے بدلے. فرمایا کہ دیکھیں آپ کسی کے ساتھ صلح کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی صلح تو کروں گا، لیکن پہلے ادھر بیٹھو، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیا کریڈٹ ہے، کیا ڈیبٹ ہے، اس پر پہلے بات ہوگی پھر صلح کروں گا. ایسے صلح نہیں ہوگی. لیکن اس کا کرم دیکھیں، اس نے کیسے صلح کی. فرمایا کوئی کریڈٹ ڈیبٹ کچھ نہیں، بلکہ سب کچھ ختم کر کے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان گناہوں کو مٹا کے اس کی جگہ اللہ نے نیکیاں لی. تو کتنا بڑا تواب ہے وہ، کتنا بڑا کرم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر. بائیں جانے والی گٹری دائیں کندھے پہ آ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان پہ یاد آیا وہ سب سبحان اللہ پاک کی صفت قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ذکر اس حوالے سے، اور اس کی وسعتوں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، علامہ لیاقت اظہری صاحب اور علامہ اسماعیل نورانی صاحب کے ساتھ میں آپ کا میزبان آشکار داور پروگرام روشنی کے تیسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں. آج ہم ایمان باللہ پر گفتگو کر رہے ہیں. مفتی اسماعیل نورانی صاحب، وقفے سے پہلے میں آپ سے سبحان کے حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا. ہاں دیکھیں، جیسے آج کا آپ نے ابھی عنوان بتایا کہ ہم ایمان باللہ کے تحت بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ مرکزی عنوان پروگرام کا ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے تحت ہم بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پر. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہیں وہ اللہ پر ایمان لانے کا
اور اس کے اوپر ایمان کی مضبوطی کا ایک بہترین ذریعہ ہیں. بالکل صحیح. اور اس پر یعنی ہمیں باقاعدہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. آج ہم اپنے بچوں کے ناموں کے لیے تو ادھر معلومات تو ادھر کتنی بحثیں تو پتہ نہیں کتنے دیر کے بعد کوئی نام گھر میں سلیکٹ ہوتا ہے. بچوں کے ناموں پر ہمیں ایک بڑی جناب دل کے اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ ایک بڑا ہمیں دل لگی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا نام لے کر آئیں. تو جس رب کے تو نام ایسے اچھے کہ جس نے خود فرمایا کہ اس کے نام اچھے ہیں, تو ان ناموں کے بارے میں ہمیں کوئی میننگ کے حوالے سے کم اتنا ہی کوئی تعلق ہو کہ اس نام کا مطلب ہمیں پتا ہو. اپنے بچوں کے نام کی جناب اس سے معنی پتہ کریں گے تو نیٹ پہ معلوم کریں گے, تو پھر اتنی چھان بھٹک کے بعد رکھیں گے کچھ ایسا ہی کہ جو نہ پہلے کسی نے رکھا ہو نہ بعد میں کوئی لے کر آیا. میں دونوں علماء بیٹھے ہیں, ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں گا. نیم چاہیے جی, ایک ضمنی سوال عوام کے لیے. احد, واحد, رحمان اللہ پاک کے خاص نام ہے. عبد الاحد ہونا چاہیے بندے کا, عبد الرحمان ہونا چاہیے, عبد الواحد ہونا چاہیے. لیکن آج دیکھا جائے احد صاحب, واحد صاحب, رحمان صاحب, فتویٰ چاہوں گا اس حوالے سے کیا فرق؟ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں بعض نام ایسے ہیں کہ جن میں معنوی طور پر ایسا اتنی گہرائی اور اتنی جامعیت ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے. تو اس نام کو تو کسی اور کے لیے ڈائریکٹ استعمال نہیں کر سکتے. اس میں علماء نے لفظ رحمان کی خاص طور پر مثال دی ہے. البتہ احد اور واحد کے اندر چونکہ دنیاوی اعتبار سے کسی کا کسی جگہ تنہا ہونا, اکیلا ہونا, یہ معنی پایا جاتا ہے. جیسے کوئی بندہ کسی کمرے میں اکیلا ہے, وہ اس معنی میں واحد ہے, ٹھیک ہے. احد ہے یعنی وہ اکیلا ہے, لیکن مناسب وہی ہے کہ اس کے ساتھ بھی عبد الاحد, عبد الواحد کہا جائے. مگر اگر کسی نے احد یا واحد کہہ دیا بندوں کے لیے تو وہ اس طرح کا ناجائز نہیں ہے جس طرح صرف رحمان کہنا منع ہے. لفظ رحمان کی اپنی ایک شان ہے. القدوس کا بھی یہی معاملہ ہے جو اس سے پہلے ڈسکس ہوا. لفظ قدوس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اس میں اتنا معنوی مبالغہ ہے اور اتنی گہرائی اور جامعیت پاکیزہ ہونے کے اعتبار سے کہ وہ اللہ ہی کو زیبا ہے, اتنی پاکیزگی. تو بندے کو عبد القدوس کہیں گے. القدوس کا جو لفظ ہے ڈائریکٹ بندے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس پر علماء نے تو بعض نے لکھا وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ, امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ القدوس بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے. یہ لکھا بعض علماء نے. الرحمن کے بارے میں تو تمام ناموں کا بہرحال ایک جیسا مسئلہ نہیں ہے. رؤوف و رحیم کے بارے میں بھی لکھا کہ عبد لگانا بہتر ہے بندے کے لیے. لیکن اگر کسی نے بول بھی دیا تو کوئی ایسا حکم سخت نہیں ہے کہ جیسا الرحمن کے بارے میں. تو ناموں میں بہرحال فرق ہے, وہ معنویت دیکھ کر علماء سے پوچھ کر. لیکن ہر ایک کے ساتھ عبد کا لفظ لگانے کی اگر عادت ہو تو یہ بہت اچھا ہے. بندوں کے نام جب جو اللہ کے ناموں پر ہیں ان میں لفظ عبد کا استعمال ہونا چاہیے. گھروں میں شروع سے عادت بنانی چاہیے تاکہ تربیت ہو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نام دراصل ایمان باللہ پر کا ایک ذریعہ ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمیں ان ناموں سے شغف تو ہو, ہمیں ان ناموں سے محبت ہو. اور یہ جبھی ہوگی جب ہمیں اللہ سے محبت ہوگی, اپنے خالق و مالک سے محبت ہوگی. تو اس کے ناموں کا پڑھنا, ورد کرنا اور اس کے ناموں کی معنویت میں غور کرتے رہنا یہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان میں اور پختگی آئے. آپ نے پوچھا ہے سبوحن کے بارے میں, سبحان کے بارے میں, پاکیزہ. تو سبحان اور سبوح معنوی اعتبار سے تقریباً ایک ہی ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں سبحان کا لفظ استعمال فرمایا, سبوحن کا لفظ بھی استعمال فرمایا کہ وہ بہت پاکیزہ ہے. اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عیبوں سے, نقائص سے, بندوں کی صفات سے, حوادث و عوارض سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے, ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہ قدوس کا معنی جو پہلے بتایا وہ بھی پاک, سبوح کا معنی بھی پاک ہے. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ سبوح میں صرف پاکیزگی کا معنی پایا جاتا ہے, عیبوں سے پاکیزہ ہونا. مگر قدوس کے اندر جو پاکیزگی ہے اس میں پاکیزگی کے ساتھ ساتھ کمالات کا پایا جانا بھی شامل معنی میں. یعنی قدوس کے اندر گویا ایسی پاکیزگی کہ ایک طرف عیب کی نفی بھی ہو رہی ہو کہ وہ عیب سے پاک ہے, دوسری طرف کمالات کا اقرار بھی ہو رہا ہو. جیسے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تخلیق آدم کے موقع پہ کہا تھا نا, جو بھی بتایا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. انہوں نے دو لفظ کیوں استعمال کیے فرشتوں نے, نسبح اور نقدس. اگر یہ ایک ہی ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن علماء نے معمولی سا فرق بتایا. انہوں نے کہا کہ نحن نسبح, جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہم عیبوں کی نفی کرتے ہیں, نقائص کی, ہر بری چیز کی تیری ذات سے ہم نفی کرتے ہیں کہ یعنی تو پاک ہے ہر برائی سے. لیکن جب فرشتوں نے کہا وَنُقَدِّسُ, بظاہر اس کا معنی بھی یہی ہے پاک ہے, لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں پاکیزہ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا ہم تیری بارگاہ میں عیبوں کی نفی کرنے کے ساتھ ساتھ تیرے کمالات کا اقرار بھی کرتے ہیں. تو گویا کمالات کا اقرار جہاں کیا جائے وہاں قدوسیت پائی جا رہی ہے, اور اللہ سے عیبوں کی نفی کی جائے تو وہاں سبوحیت اور سبحانیت پائی جا رہی ہے. تو یہ ان دونوں ناموں کا اپنا اپنا ایک کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سبحان اور سبوحیت بھی پائی جا رہی ہے. علماء نے یہاں پر ایک بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے وہ سبو اور قدوس ہے
کہ اس کے اندر ان تمام چیزوں کی ہم نے نفی کر دی جو بتائی گئی. تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمارے اپنے اندر بھی وہ پاکیزگی کا معنی کیسے ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 سب سے پہلے ہمارا نفس پاک ہو ہر ناجائز خواہش سے. ٹھیک ہے, ناجائز شہوات سے پاک ہو نفس, دل پاک ہو شبہات سے. ٹھیک ہو گیا, نفس پاک ہو شہوات سے, دل پاک ہو شبہات سے, اور قلب پاک ہو غفلات سے, اور عمل پاک ہو مخالفات سے. یعنی یہ تمام چیزیں اگر انسان اپنے سامنے رکھ لے ایک منشور حیات بنا کر کہ مجھے اپنے ظاہر اور باطن کو شبہات, غفلات, مخالفات ان چیزوں سے پاک رکھنا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء مبارکہ سے اس نے گویا کہ ایک فیض حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اور آج ہمیں اس انداز سے اپنے اندر غور کرنا چاہیے. ان اسماء کو, ایک تو میں صرف آخری بات بس یہ عرض کروں گا کہ ان اسماء مبارکہ کو ہمیں پڑھنا چاہیے, اول آخر درود شریف کے ساتھ ان اسماء مبارکہ کو وقتاً فوقتاً پڑھیں, اور ایک مرتبہ کم از کم اس کا معنی بھی ضرور پڑھ لیں, غور و فکر بھی پھر اس کے اوپر کرتے رہیں, تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ کا قرب حاصل ہو. اور ایک آخری بات مزید کہ بعض کتابیں باقاعدہ لکھی گئیں اس پر کہ جو اسماء حسنہ پر لکھی گئیں, اسماء محمدیہ پر بھی لکھی گئیں, اسماء حسنہ پر. اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم ایک کتاب اللہ کے مبارک ناموں پر بھی زندگی میں ضرور پڑھ لیں, اور آقا دو عالم کے مبارک ناموں پر بھی ایک کتاب ضرور پڑھ لیں, اچھی لکھی ہوئی, مستند لکھی ہوئی, اس کے نام بھی پتہ چلیں, معنی بھی پتہ چلیں, اور تشریح بھی پتہ چلے, پھر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو انشاءاللہ بہت برکت ہو. وہی بات کہ علم حاصل کریں, اور یہ بہترین علم کہ صفات مبارک کے اگر ہمیں معنی پتہ لگ جائے. علامہ لیاقت اظہری صاحب, ذوالجلال والاکرام میرے رب کی شان ہے, سبحان اللہ. تو اللہ پاک کی قدر اور اکرام کا ہمارا ایمان کس قدر تقاضا کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو مبارک نام ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رحمان کے اندر فرمایا کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا, ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی رہنے والی وہی ذات ہے کہ جو جلال والا ہے اور اکرام والا ہے. دیکھیں جلال اور اکرام بظاہر دو مترادفان ہیں اور ہم معنی ہیں. جلال کا معنی بزرگی ہے اور اکرام کا معنی معزز ہونا ہے, اور ذو جو ہے وہ والا کے معنی میں, کہ اللہ تبارک و تعالی بزرگی والا ہے اور عزت والا ہے. کیونکہ ساری کی ساری جو بزرگیاں ہیں, ساری کی ساری جو عزتیں ہیں, آج دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا عزت والا ہے, فلاں شخص بڑا سخی ہے, فلاں کو یہ نعمت ملی. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی جس کو جو ملی ہے نعمتیں, ہمارا یہ بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے کہ وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائی, اللہ نے عطا کی, وہ صفات عطائیہ ہیں. چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو عطا کی گئیں, اولیاء کو عطا کی گئیں, امام الانبیاء کو عطا کی گئیں. جتنی بھی صفات ہیں, صفات کا مرکز و محور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کی صفات ذاتی ہیں, ابدی ہیں, قدیم ہیں, اس کے نام قدیم ہیں, اس کے اوصاف قدیم ہیں. بندوں کو جو کچھ کیا گیا, ہم کہتے ہیں کہ فلاں معزز ہے, کوئی معزز نہیں ہے, معزز اللہ کی ذات ہے. ہاں وہ جس کو معزز بنا دے, جس پہ کرم فرما دے تو وہ معزز ہو جاتا ہے. کیا بات, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں جو تکریم کا اور اعزاز کا پیمانہ ہے وہ تقوی ہے. کسی کی شکل نہیں ہے, صورت نہیں ہے, کسی کا مال نہیں ہے, کسی قوم سے تعلق اور کسی خطے میں کسی قبیلے میں پیدا ہونا وہ نہیں ہے کہ یہ فلاں زادہ ہے, فلاں زادہ ہے, یہ پیر زادہ ہے, یہ نبی زادہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جب باپ کے راستے سے ہٹا تو فرمایا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. فرمایا کہ تکریم اور عزت کا پیمانہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو رب کائنات خود ذوالجلال والاکرام ہے, وہ جلال والا ہے, بزرگی والا ہے, اور وہ اکرام و عزت والا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک حدیث پاک پڑھوں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں اس کے بارے میں آتی ہیں کہ جب دعا مانگو تو اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا مانگو کہ یا ذوالجلال والاکرام, اس کو اس نام سے پکارو. بلکہ ایک جگہ یہاں تک نقل کیا گیا کہ یہ جو عزت و اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اظہار کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے پکارتا ہے, رب کائنات اس کی دعا کو شرف قبولیت فرماتا ہے. ماشاءاللہ. رب تبارک و تعالیٰ کے جلال و اکرام کا اظہار کرتا ہے اور اپنے ضعف اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ ربی انی مغلوب فانتصر. خدایا ہم مغلوب و ضعیف ہیں, تیری بارگاہ ہے ذوالجلال والاکرام, تو کرم فرما دے اور ہم پر مہربانی فرما دے. یہاں تک فرمایا گیا ہے, اسم اعظم کے بارے میں کئی گفتگو کی, لیکن کہا کہ یہ بھی ایک اسم اعظم ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے.
کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا بہت کرے۔ شکریہ علامہ صاحب، اللہ میں تعالیٰ صرف ایک جملہ کہوں گا، جیسے مصعب نے ذکر فرمایا کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بڑی غلط قسم کی آپ نے سوال کیا کہ دوڑ چل پڑی ہے کہ اللہ کے اسماء کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کو چھوڑ کر اور دنیا جہان کے نیٹ سے اسماء نکال کر اور بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ان ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، ان ناموں کے اثرات حسنہ بھی ہوتے ہیں، اثرات بد بھی ہوتے ہیں۔ تو بچوں کے جب بھی نام رکھیں تو یہ نہ تلاش کریں کہ یونیک نیم ہو، نیو نیم ہو، ایسا نام ہو کہ ہمارے نانحال میں، دادحال میں، محلے میں کہیں نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھے، یہ یہاں بھی برکتیں ملیں گی اور میدان محشر کے اندر اللہ آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے گا۔ آمین۔ اور بہت ایک شکریہ۔ جملہ دوسرا کہوں گا کہ وظائف کے لیے آپ ادھر ادھر کی چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، رب کائنات نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو چیز ہے وہ اللہ کے نام ہے، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو، دیکھو وہ تم پر کرم کرے گا اور تم پر مہربانی فرمائے گا۔ بہت شکریہ علامہ لیاقت اظہری صاحب اور علامہ اسماعیل نورانی صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہم نے ایمان باللہ کے حوالے سے بات کی، اللہ پاک کے اسم مبارک کے حوالے سے بات کی۔ میرے رب کا حکم ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ اور کافر میں نہ ہونا۔ اپنا بیعت خیال رکھیے گا، زندگی بخیر، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی روشنی سب